بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه الكريم: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا حبيبي يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعم ما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا. صدق اللہ العظیم. بے شک اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ امانتیں جن کی ہیں انہیں سپرد کر دو، اور یہ کہ جب تم لوگوں میں فیصلہ کرو تو انصاف کے ساتھ فیصلہ کرو. بے شک اللہ تمہیں کیا ہی خوب نصیحت فرماتا ہے. بے شک اللہ سنتا دیکھتا ہے. معزز حاضرین، آپ حضرات کے ذہنوں میں یہ بات ہوگی کہ ہم ہمیشہ آپ لوگوں کو یاد دلاتے رہتے ہیں کہ درس قرآن میں 3 باتوں کا خاص لحاظ رکھا جائے. یہ گزشتہ آیت سے اس آیت کا کیا تعلق ہے، دوسرا اس آیت کا شان نزول کیا ہے، اور تیسرا اس آیت سے ہمیں کیا پیغام ملتا ہے. یہ جنرل باتیں آپ لوگوں کے لیے. ویسے دوسری جو لچک ہے تفاسیر کی وہ مدرسوں کی دنیا کی ہے، اہل علم حضرات کے لیے ہے. کلم الناس علی قدر عقولہم کے تحت ہم کو بات آپ لوگوں سے کرنا ہے. اتنی باتیں آپ کو مل گئیں تو میں سمجھتا ہوں کہ بہت بڑی باتیں آپ کو مل گئیں. گزشتہ آیت سے اس آیت کا کیا تعلق ہے، جیسا کہ میں نے ابھی بتایا، اس کو پہلے سن لیجئے کہ گزشتہ آیت میں آپ نے جو سنا تھا کہ والذین آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجری من تحتها الانہار، یعنی جو لوگ ایمان لائے اور عمل نیک کیے ان کے لیے ہم کیا دیں گے؟ جنت دیں گے. اور جنت میں کیا کیا نعمتیں ہیں وہ تمام چیزیں عطا کی. یہ معرفت والے ہنستے ہیں، جنت بولے تو ہنستے ہیں، جنت بولے تو خوش ہو جانا چاہیے. خدا کی رضا کا نام جنت ہے، خدا کی ناراضگی کا نام جہنم. ماں باپ کی رضا کا نام جنت ہے، ماں باپ کی ناراضگی کا نام جہنم. پیر کی خوشی کا نام جنت ہے، پیر کی ناراضگی کا نام جہنم ہے. جنت بولے تو کیا کہ قرآن ہے بابا، ذرا بھی شک لائیں گے تو ایمان چلا جائے. اس میں ہنسنا جو ہے مزاحیہ طور پر نہیں کرنا چاہیے، قرآن ہے. تو جنت کی جو بھی نعمتیں ہیں وہ اہل جنت کے لیے بیان کی گئی. تو جنت میں جانے کے لیے کیا رکھا گیا؟ 2 باتیں، ایک ایمان اور دوسرا عمل صالح. اب آج کی آیت میں یہ بیان کیا جا رہا ہے کہ عمل صالح سے کیا مطلب ہے. صرف عبادات مطلب نہیں ہے بلکہ معاملات بھی. سمجھے؟ آدمی کے معاملات، لین دین، اٹھنا بیٹھنا، ملاپ ملاقات، حقوق، یہ بھی عمل صالح میں ہے. عبادت جو ہے وہ بندے اور خدا کے درمیان ہے. خدا چاہے معاف کر دے، خدا چاہے 1 کا 10واں دے دے. معاملات کا جو تعلق ہے وہ بندوں سے، بھائی کا بھائی سے، دوست کا دوست سے، باپ کا بچوں سے، بچوں کا باپ سے،
بیوی کا شوہر سے، شوہر کا بیوی سے، اڑوس کا پڑوس سے، پڑوس کا اڑوس سے. جی یہ تمام کیا ہے؟ معاملات. معاملات اگر ٹھیک نہیں ہیں تو عبادات کا کوئی اثر نہیں. بلی پالے ہیں تو بلی کو برابر دودھ دے. بلی کو دودھ دیتا نہیں، باندھ کے رکھا ہے. ایک عورت کے بارے میں حضور کے پاس شکایت آئی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بڑی نیک پرہیزگار متقیہ ہے، نماز ان کی پابند ہے، مگر وہ بلی پال رکھی ہے، اس پر ظلم کرتی ہے. تو حضور نے فرمایا اس کا ٹھکانہ جہنم ہے. تو بلی کو پالنے پر جب اس کا حق ادا کرنا ہے تو اور انسانوں کے حقوق ہمارے اوپر کتنے ہیں؟ تو آج کی آیت میں بیان کیا جا رہا ہے کہ تمہیں اپنے معاملات درست رکھنے چاہیے، تب جا کر آپ کو جنت ملے گی. صرف نماز پڑھتے ہی نماز آ گیا چھوڑ دو، دروازہ کھولو کر سمجھے جنت میں جانے جانتا ہے، پکڑ لیتا ہے وہ آ کر کے، یا اللہ یہ مجھے وہاں ستایا تھا، یہ میرا مال کھایا تھا، اور روکو دروازہ پر روک دو، لا پھر سے واپس. اس کے نیکیاں اسے دے دو، اس کی نیکیاں اسے، اس کی برائیاں اسے دے دو. اس جنتی کو اٹھا کر جہنم میں پھینک دو، اس لیے کہ اس کا معاملہ برابر نہیں تھا، اس کا حساب کتاب برابر نہیں تھا، لہذا اس کا جنت میں جانے کا کوئی حق نہیں ہے. تو قرآن فرما رہا ہے ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات. ایک پوائنٹ ہے، اللہ نے فرمایا اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، نماز قائم کرو اور زکات ادا کرو. میں حکم دیتا ہوں تم کو نماز قائم کرو نہیں کرو، میرا حکم ہے کہ تم زکات دو، فرمان ہے، میرا فرمان ہے کہ تم کیا کرو؟ نماز قائم کرو، زکات. روزے کے بارے میں فرمایا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، ہم نے تم پر روزے فرض کیے ہیں جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں پر ہم نے فرض کیے تھے. تو وہاں بھی حکم نہیں انت کیا ہے یأمرکم نہیں ہے، بلکہ روزے کی فرضیت بتائی. حج کے بارے میں کہا وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا، لوگوں میں حج کا اعلان کر دیجئے وہ آئیں، پیادہ سوار جیسا بھی ہو آئیں. یہ ایک عبادت کے بارے میں بات ہے، مگر آج کی آیت میں اہم بات ہے ان اللہ یامرکم، بے شک اللہ تمہیں حکم دیتا ہے، بے شک اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ نماز پڑھو، بے شک اللہ تمہیں حکم دیتا ہے روزہ رکھو نہیں کا، نماز قائم کرو، زکات دے دو، روزے رکھ لو، حج کر لو. مگر یہاں کیا ہے؟ یامرکم، بے شک اللہ تمہیں حکم دیتا ہے. کس بات کا حکم دیتا ہے؟ ان تؤدوا الامانات الی اہلھا، جو امانتیں تمہارے پاس ہیں ان کی امانتیں انہیں واپس کرو. ان تؤدوا الامانات الی اہلھا واذا حکمتم بین الناس ان تحکموا بالعدل، اگر تمہارے پاس کوئی فیصلہ آ رہا ہے، تم کو جج بنا کر کوئی آئے ہیں، تم کو جو ہے حاکم بنا کر کوئی تمہارے پاس آئے ہیں، تمہارے جو ہے بہت اچھا آدمی سمجھ کر تمہارے پاس آئے ہیں، اور تم ان کا انصاف کرنے کے لیے بیٹھے ہو، تو ان کے انصاف کرنے میں نیچ اونچ مت کرو، حق والے کو برابر حق کا فیصلہ دے دو. تو فیصلہ حق کا دینے کا اور امانتوں کو واپس کرنے کا کیا ہے؟ حکم. کس کا حکم ہے؟ اللہ کا حکم. اس کی آیت کا شان نزول جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ سے فاتحانہ شان سے مکہ تشریف لائے، رات کے حصے میں سرکار گئے اور واپس آئے تو دن کے اجالے میں آئے، مکے کو دن کے اجالے میں آئے، جھنڈا لے کر کے آئے. ایک مسجد ہی ہے اس نام سے جس میں آ کر حضور نے سب سے پہلے مکے میں جھنڈا گاڑا، اس مسجد میں جانے کا شرف ملا ہے. اب شاید نکال دیے ہیں، کیا ہے معلوم جی. جنت مالا کے پاس ہے، بتایا
حضور آ کر مکے میں تو داخل ہو گئے، کعبے میں داخل ہونے کے قریب رکے اور حکم بھیجا کہ اسلام فاتحانہ انداز سے مکے میں داخل ہو گیا ہے، اور یہ کعبے کی جو چابیاں ہیں یہ ہمیں واپس کر دیں۔ وہ چابی جو کعبے کی تھی وہ عثمان ابن طلحہ کے پاس تھی۔ عثمان ابن طلحہ اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے، ان کے پاس چابی تھی۔ انہیں جب معلوم ہوا کہ حضور آ گئے ہیں اور صحابہ آپ کے ساتھ آ گئے ہیں، اب ان کو کیا دینا ہے، ہم کو چابی دینا ہے، تو انہوں نے کیا کیا، کعبے کے دروازے کو قفل ڈال دیا، قفل ڈال کر کعبے کی چھت پر چڑھ گئے۔ کس ارادے سے؟ چابی نہیں دینے کے، چابی نہیں دینا، اس لیے کہ ابھی آپ اسلام میں نہیں آئے، شکست ماننے کو تیار نہیں تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں آ گئے، کعبے میں پہنچ گئے، وہاں دیکھا تو کعبے کے دروازے پر قفل لگا، تالا لگا۔ حضور نے فرمایا جاؤ چابی لے آؤ۔ پوچھا گیا کس کے پاس ہے چابی، کہاں ہے؟ تو لوگوں نے کہا عثمان ابن طلحہ کے پاس چابی ہے، اور انہوں نے قفل ڈال کر کے یہاں سے رخصت ہو گئے ہیں۔ اب حضور نے فرمایا اے علی جاؤ، وہ کہاں ہے دیکھو۔ ان کے پاس سے چابی لیا۔ حضرت علی ڈھونڈتے ڈھونڈتے کعبے کے چھت پر چڑھ گئے، وہاں عبد الرحمن عثمان ابن طلحہ وہاں موجود تھے۔ تو اس وقت ان سے حضرت علی نے کہا چابی لاؤ، تو انہوں نے کہا چابی نہیں دوں گا، چابی ہمارا حق ہے، ہم نہیں دیتے، بول رہا ہوں لاؤ، حضور آ گئے ہیں، مان لو، آ جاؤ، دے دو۔ نہیں میں نہیں دوں گا، نہیں دیتے۔ گردن میں ایک ہاتھ ڈالے اور ایک ہاتھ کو مروڑ دیا، جس ہاتھ میں چابی تھی، کچھ نکالنا ہوتا کیا کرتے، ہاتھ مروڑتے ہیں۔ حضرت علی کا ہاتھ آپ ایسا مروڑے کہ ان کے ہاتھ کی چابی خود بخود نکل گئی، اور چابی لے کر حضرت علی آ گئے، حضور کے ہاتھ میں دے دیا۔ حضور نے کعبہ کا دروازہ کھولا اور اندر داخل ہو کر سب سے پہلا کام یہ کیا کہ جتنے بت کعبے کے اندر موجود تھے سب کو باہر نکالا، کعبے کی صفائی کی۔ وہاں آپ نے نماز پڑھی کعبۃ اللہ کے، کون؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ سب مل کے نماز پڑھی۔ نماز پڑھنے کے بعد فرمایا اے علی یہ چابی کس کے پاس سے لائے؟ عثمان ابن طلحہ کے پاس، لو یہ چابی ان کی ہے، لے جا۔ کعبہ کھولنا مقصد تھا، کھل گیا، دروازہ کھلا ہے، اب چابی ہے، چابی ان کے پاس رہے گی۔ حضرت علی پھر ان کے پاس گئے، جا کر کہنے لگے میں آپ سے بڑی زبردستی چابی لے کر کے چلا گیا، چونکہ مجھے حکم تھا چابی لانے کا، میں چابی لے کر چلا گیا، لیجئے یہ آپ کا حق ہے، آپ کو واپس کیا۔ انہوں نے پوچھا جب میرے ہاتھ سے چابی زبردستی لے گئے، اب پھر لا کر آپ واپس دے رہے ہیں، کیا بات ہے؟ تب یہ آیت نازل ہوئی تھی، اس وقت یہ آیت نازل ہوئی تھی، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ آیت پڑھی، ان اللہ یامرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا۔ ان کی امانتیں جو لے کر آئے ہو اہل کے حوالے کر دو۔ یہ آیت نازل ہو گئی، یہ آیت پڑھے، عثمان ابن طلحہ کی آنکھوں سے آنسو نکل گئے۔ اچھا یہ کا حکم ہے اسلام کا، یہ تعلیم ہے قرآن کی، میں سب سے پہلے مسلمان ہوں۔ اس کے بعد چابی قبیلہ شیبہ میں وہ پہنچی، دیا گیا، آج تک اسی قبیلے میں نسلاً بعد نسل، آج تک چابی اسی قبیلے میں۔
وہ لوگ آتے ہیں کھولتے ہیں ان کو پھر واپس کر دیا جاتا ہے. تو اب اللہ تعالیٰ حکم دیا کس بات کا؟ امانت جو تھی، چابی جو لائے وہ کیا تھی؟ ان کی امانت تھی. چونکہ زمانے سے حق ان کا تھا، حضور نے یہ نہیں فرمایا اب ہمارا حق ہے. کیا اخلاق ہیں، کیا تعلیم ہے. جب وہ بھی اسلام نہیں لائے تھے تو کافروں کے ہاتھ سے چابی چھین لیے، اس لیے کہ فاتح بن کر کے آئے تھے، چابی چھین لیے. اب یہ حضور فرما سکتے تھے چابی ہمارا حق ہے، اب یہ کسی کو نہیں دینا ہے. علی آپ بڑی ہمت سے چابی لائے ہیں، لو رکھ لو. نہیں، انہی علی کے ساتھ، انہی حضرت علی کے ہاتھ بھیجا، جاؤ جن کے پاس سے چابی لائے ہو ان کی امانتوں نے واپس کر. چابی چھین کر رکھ لینا مقصد نہیں تھا، کعبے کو کھولنا مقصد. تو معلوم ہوا ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا. اب یہاں امانت کو پورا کرنا. امانتیں جو ہیں وہ ہر قسم کی امانت ہے. مال بھی امانت اور علم بھی امانت، کسی کا مشورہ بھی امانت، کسی کی عزت بھی امانت، کسی کا راز بھی امانت. سمجھے؟ اس راز کو سب کو فاش کرتے ہوئے پھرنا خیانت، علم کو اہل لوگوں سے چھپانا خیانت، نا اہلوں کو دینا موتیوں کا ہار کتے کے گلے میں ڈالنے کی بات. سمجھے؟ زیور کتے کو ڈال ڈالو، لوگ پیار کریں گے، چاہیں گے، کیا بولیں گے اسے ڈالنے والے کو؟ پاگل ہے، بے وقوف ہے، کہاں پہنانا تھا کہاں پہنا رہا ہے. سمجھے؟ جیسے زیور یا موتی کا ہار کتیا اور کتے کو پہنانا بے وقوفی ہے، ایسے ناکارہ آدمی کو علم دینا بے وقوفی. اہل کو علم دینا چاہیے اور اہل سے علم چھپانا خیانت. لائق سے علم چھپانا خیانت ہے، نالائق کو علم دینا کیا ہے؟ بے وقوف. شیخ سعدی کہتے ہیں سعدیہ شیرازیہ علمت مدح کمزات. سعدیہ شیرازیہ علمت مدح کمزات را. کیا جس گلستان پڑھتے ہیں، بوستان پڑھتے ہیں، ہمیں پڑھ کو زمانہ ہو گیا. سعدیہ شیرازیہ علمت مدح کمزات را. کم ظرف گر عالم شود، کم ظرف گر عالم شود، گردن زند استاد. شیخ سعدی فرماتے ہیں کہ کم ظرف کو، سمجھے، نا اہل کو کیا نہیں دینا؟ علم نہیں دینا. اگر نا اہل عالم بن جائے گا تو استاد کچھ گردن مر، استاد ہی کا قتل کر دیتا ہے. اس لیے نا اہل کو کیا نہیں دینا چاہیے؟ علم نہیں دینا چاہیے. یہ بزرگوں کا فرمان ہے. تو یہاں سے بات معلوم ہوئی کہ امانت اور عدل کیا ہے؟ امانت اور عدل. امانت کا مطلب جس کی جو چیز ہمارے پاس موجود ہے اس کو واپس کرنا، یہ امانت داری ہے جی. اور عدل کیا ہے؟ جو فیصلہ ہم کرنے بیٹھتے ہیں اس کو حق والے کا حق کا فیصلہ دینا، یہ ہماری ذمہ داری ہے. یہ وجوب میں آیا ہے، ان اللہ یامرکم، بے شک اللہ تمہیں حکم دیتا ہے. تو حکم جو ہے وجوب میں آیا ہے. اگر صحیح انصاف نہیں کر سکتا تو اس کو منصف بننے کا کوئی حق نہیں. اور امانت والوں کی امانت داری نہیں دیتا، سمجھے، تو اس کو امانت لینے کا کوئی حق نہیں ہے. یہاں ایک بات آپ واقعتاً سماعت کیجئے گا کہ امانت بھائی کی ہے دے دینا، دوست کی ہے دے دینا، سمجھے، کافر کی ہے دے دینا. جیسے کہ اس سے ثابت ہوا عثمان ابن طلحہ ابھی تک کیا نہیں لائے تھے؟ اسلام نہیں لائے تھے. چابی کس کی امانت تھی؟ ان کے پاس سے لائے تھے.
تو کافر کی چیز ہے، مسلمانوں کے حوالے ہو جانا چاہیے، نہیں کہا لے جا کر کے دے دو. تو اس سے بات ثابت ہوا کہ کافر کی امانت بھی اگر ہمارے پاس ہے تو اس کی امانت بھی پہنچا دینا چاہیے. حتیٰ کہ دشمن کی امانت بھی اگر ہمارے پاس ہے تو مال غنیمت سمجھ کر اس کو نہیں رکھ لینا چاہیے، بلکہ اس کی امانت کو واپس پہنچا دینا چاہیے. حضور کی سیرت سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے حکم سے مکہ چھوڑے، ہجرت کی ہے مدینے کی طرف. ہجرت کرنے کی وجہ کیا تھی، سبب کیا تھا کہ مکے والے دشمن ہو گئے، ستاتے تھے، ہر طریقے کی تکلیف دیتے تھے، صحابہ اکرام کو تکلیف دیتے تھے. جب حد سے زیادہ پریشانیاں بڑھ گئی تب اللہ نے حکم دیا ہے محبوب ان لوگوں کو آپ چھوڑ کر کے مدینہ تشریف لے جائیے گا، ہجرت کر لیجیے گا. اس ہجرت کے واقعے کے موقع پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگ امین کہتے، صادق کہتے، آپ کو سچا کہتے اور آپ کو امانت دار کہتے. حضور پر ایمان تو نہیں لاتے تھے مگر اپنی امانتیں حضور کے پاس لا کے رکھتے تھے. حضور پر ایمان اگر نہیں بھی لاتے تو اپنی جو چیزیں ہیں وہ حضور کے پاس لا کر کے رکھتے تھے، اور حضور باقاعدہ ان کی امانت ان کے مانگنے پر عطا فرما دیتے. جب حضور مکہ چھوڑ کر مدینہ تشریف لے جا رہے تھے تو اس وقت آپ کے پاس مکے کے ان جانی دشمنوں کی امانتیں موجود تھیں. مکے کے ان جانی دشمنوں کی جو آپ کی جان کے درپائے آزار ہو گئے تھے، جو آپ کو طرح طرح کی تکالیف دیتے تھے، ان کی امانتیں حضور کے پاس موجود تھیں. اب حضور جب تشریف لے جا رہے ہیں، سب نکلے، صدیق اکبر کو لے کر کے نکل گئے. مولا علی شیر خدا کو بلایا، فرمایا اے علی اس بستر پر آپ سو جائیں، میرے بستر پر آپ آرام کیجئے، اور یہ امانتیں آپ کے سپرد کر رہا ہوں، فلاں فلاں کی یہ امانتیں ہیں، کل اٹھ کر کے ان لوگوں کی امانتیں ان لوگوں کے حوالے کر دیجئے گا. اور اس کے بعد مدینے میں آ کر مجھ سے ملاقات کی. یہ 3 باتیں، پہلا بستر پر سو جائیے، دوسرا لوگوں کی جو امانتیں ہمارے پاس ہیں وہ امانتیں فلاں فلاں کی دے دی، اور تیسرا مدینے میں آ کر ملاقات کیجیے گا. حضور کے حکم پر، بستر رسالت پر، بستر نبوت پر شہنشاہ ولایت حضرت مولا علی شیر خدا بستر نبوت پر استراحت کر رہے ہیں. کیا قسمت ہے ان کی، چادر نبوت مل گئی. بہانہ ہے بستر کا، اور عطا اور فضل کی بارشیں ہو رہی ہیں، عطا اور فضل کی بارشیں ہو رہی ہیں. ان حقائق کو وہی لوگ جانتے ہیں جو کسی اللہ والے کے دامن سے وابستہ ہے. بس قصہ ہے عوام کے لیے، حقائق ہیں اہل دل کے لیے. بات سمجھ میں حضرت علی آرام کر رہے. اب حضور جب تشریف لے گئے، دروازے پر معلوم ہو گیا ان لوگوں کے حضور تشریف لے جا رہے ہیں، معلوم ہو گیا ان لوگوں کو، سب آ گئے براہنہ تلواریں لے کر کھڑے. جدھر سے بھی جائیں گے پہلے وار کرنا، پہلے حملہ کرنا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے حکم سے نکلے. حکم یہ دیا گیا، ایک مٹھی مٹی آپ نے اٹھائی اور پھینک دی، جس کو قرآن فرماتا وما رمیتا اذ رمیتا ولکن اللہ رمی. آپ نے جب مٹی پھینکی، آپ نے نہیں پھینکی بلکہ اللہ نے پھینکا. وہ مٹی پھینکے، ان کے سامنے سے حضور تشریف لے گئے، ان کو سلا کے نہیں، ان کے آنکھوں کے سامنے سے گئے. وہ لوگ سمجھے کہ ہم لوگوں کے باہر آ کر کھڑے ہونے کی وجہ سے خوف زدہ ہو کر حضور اندر ہی رہ گئے ہیں، نکلے نہیں ہیں. صبح کی پو پھٹی، کہا گھسو اندر گھسو. سب لوگ تلواریں لے کر کے اندر داخل ہو گئے. داخل ہونا تھا، بستر پر لیٹا ہوا پایا. وہ کون ہے ابھی ان کو پتا نہیں. چادر تان کر سو رہے ہیں. آپس میں کہنے لگے ہم نے کہا نہیں کہ ڈر کے سو گئے.
خوف سے سو گئے، کھینچو چادر، چادر کھینچتے ہیں تو کس کو دیکھتے؟ مہتاب ولایت، آفتاب ولایت امی حضرت سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا۔ آپ بھی آنکھ کھولیں، تلواروں کو دیکھا آپ نے بھی ایک تلوار اٹھا، قریب تھا دونوں طرف سے تلواریں چل جاتی، خون بہ جاتا۔ ایک ضعیف عمر والے نے کہا جی جس کی عمر بڑھ جاتی ہے اس کی ویلو بڑھ جاتی ہے جی، بڑی عمر میں ہوگا نہ بول کر پالش وغیرہ نہیں لگا، سمجھے؟ میں بڑی عمر والا ہوگا نہ شرم آتی ہے، پالش یہ وہ سب مہندی وہ جائز ہے، حضور نے فرمایا کب جائز ہے کیا جائز تجھے کیا معلوم؟ نہ علماء سے ملتا ہے نہ تعلیم حاصل کرتا ہے، کچھ بھی معلوم۔ حضور گئے تھے وہ اجازت دی ہے، سفید آ گیا سمجھے؟ آئرن سلور گولڈ، آئرن سلور گولڈ، آئرن سے کس کی ویلو بڑھ کر سلور کی، سلور سے کس کی ویلو بڑھ کر گولڈ۔ تو سلور رہ جانے دو، مرنے کے قریب یہی گولڈ ہو جاتا ہے، کیونکہ گولڈ ڈال لیتی اسے، بنگلور کی بھاشا میں گولڈ ڈال لینا، وہ کرنے جانتے ہیں، وہ پھر ادا نکل جاتا ہے، پھر وہ 15 دن کے بعد وہ جھانکنے لگتا ہے، ایسا خراب دکھتا ہے کہ چھوڑ دو، اللہ کی مرضی چھوڑ دو۔ یہ دھوکہ دینے کی باتیں نہیں کرتا، کیا ہے یہ میں جوان ہوں بول کر بیوی کو دھوکہ دیتا، وہ لگا دے، دنیا کو دھوکہ دیتا، سمجھ؟ یہ سب دھوکہ بازی نہیں کرنا چاہیے، دھیرے ہو رہا ہے۔ تو عرض کیا کر رہا تھا؟ عمر والا جو ہوتا ہے اس کی ویلو ہے۔ ایک آدمی نوجوان ہے، ایک بڈھا آدمی کھڑ گیا ہے، جگہ نہیں ہے، بس میں کھڑا ہو گیا ہے، سیٹ اس کو مل گئی، سمجھے؟ تو ایسے موقع پر کیا کرتے ہیں؟ اخلاق ہے یہ تو وہ خود اٹھ کے سیٹ دے دیتا ہے، نہیں دیا تو بھی دوسرے کیا کرتے ہیں؟ ایک بزرگ آدمی کھڑے ہیں، ان کو کھڑا کر بیٹھے، اٹھو جی، کیا اخلاق دی تم، اٹھو۔ تو معلوم ہوا یہ بزرگی جو ہے نوجوان کو قدموں پہ ڈال دیتی ہے۔ اسی واسطے عربی میں شیخ بولتے، فارسی میں پیر بولتے، پیر بوڑھے کو بولتے ہیں، شیخ بھی بوڑھے کو کہتے ہیں۔ اور پیری مریدی جو ہے مجھے خلافت 78 میں ملی، مگر اس وقت ینگ ابھی بھی ہوں، ایسی بات نہیں ہے، سمجھے؟ اب میں نے شروع کیا ہے تو اب سب گرتے ہیں۔ آج بھی جمعہ مسجد میں کچھ مریدین ملے تو پیر کو ہاتھ لگائے، آخر میں نے وہاں کچھ بدعقیدہ لوگ میرے ساتھ کھڑے ہوئے تھے، میں نے کہا تم لوگوں سے دوستی اچھی نہیں لگتی، یہ دیکھو یہ کتنا اچھا لگتا ہے، ہنسایا میں ان کو۔ تو بولنے کا مطلب کیا ہے کہ اللہ جس حالت میں رکھے راضی ہو جاتا، اللہ جس حالت میں رکھے راضی ہو جاتا۔ یہ وائٹ لگاتا ہے، یہ بلیک لگاتا ہے، پھر اس کے بعد مہندی لگاتا ہے، یہ مولوی ہے نہیں، یہ مولویان برباد کرتے ہیں، یہ مولویان برباد کرتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بستر پر ہیں، تلوار سونت لی، اور یہ بھی ادھر سے بھی ادھر سے بھی کھڑے ہو گئے۔ کھڑے ہونا تھا، ایک بزرگ کی بات ہے، معمر آدمی، ایک عمر والا آدمی آیا اور کہنے لگا کہ کائے کو بلا وجہ خون خرابہ کرتے ہیں، چھوڑ دو، چھوڑ دو، ہمیں جن سے مطلب تھا وہ نہیں ہے، اگر ان کو مار بھی دیں گے تو ہمارا مطلب پورا نہیں ہوگا۔ چھوڑ دیا گیا، وہ جو جنگ کی صورت اختیار کر گئی تھی وہ رک گئی، مگر وہی شخص حضرت علی سے کہنے لگا، اے علی آپ کیوں اکیلے سو گئے؟ کیا آپ کو جان کا ڈر نہیں تھا؟ یہ باہر لوگ کھڑے ہوئے تھے، یہ لوگ گھس جاتے تو آپ پر حملہ ہو جاتا، کیا یہ خوف نہیں تھا آپ کو؟ اگر درمیان میں ہم نہیں آتے اور تلواریں چل جاتی، اس سے آپ کی شہادت ہو جاتی تو آپ کی جان چلی جاتی تھی، کیا اس کا خوف نہیں تھا؟ حضرت علی بڑے اطمینان کے ساتھ فرمانے لگے، پوری تلواریں اگر مجھ پر پڑ جاتی تب بھی میری شہادت نہیں ہوتی تھی،
اس لیے کہ حضور نے 2 کام مجھے دیے تھے جو باقی تھے. حضور نے 2 کام دیے تھے جو باقی تھے. یہ کام کیا تھا؟ لوگوں کی امانتیں واپس کرنا. یہ کام تھا لوگوں کی امانتیں واپس کرنا. ابھی امانتیں میرے پاس باقی ہیں, امانتیں دینا ہے, وہ کام باقی رہ گیا. امانتیں دینے کے بعد مدینے میں آ کر ملنے کا بھی حکم حضور نے فرمایا تھا. مدینے میں آ کر ملنے کا بھی حکم فرمایا تھا. ابھی امانت بھی دینا باقی ہے اور مدینے میں جا کر ملنا بھی باقی ہے, تو میری شہادت کیسے ہوتی؟ تو یہاں سے بد عقیدہ لوگوں کی بد عقیدگی کا پوسٹ مارٹم ہوتا ہے کہ دیکھو حضور کون کہاں مرتا ہے یہ حضور کو معلوم ہے, اللہ کی عطا سے آپ کو معلوم ہے. یہ لوگ جو کہتے ہیں معلوم نہیں ہے, اگر ان کا کہنا ذاتی علم حضور کو نہیں ہے ٹھیک ہے, وہاں کو ہم مان لیں گے. جی اگر حضور کو عطائی علم بھی نہیں ہے بولتے ہیں تو یہ جو ہے شان رسالت میں گستاخی ہے اور جو کفر کے مترادف. بات سمجھ میں آئی؟ کیا فرمایا؟ ان اللہ یأمرکم ان تعدوا الامانات الی اہلھا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ. جب تمہیں کسی کا فیصلہ کرنے کے لیے بٹھایا جائے, فیصل بنو, جج بنو, منصف بنو, تو اس وقت میں رو و رعایت نہیں رکھنی چاہیے. اگر فیصلہ صحیح معنی میں نہیں دے سکتے تو تمہیں اس فیصلے کو اپنے ہاتھ میں لینے کا کوئی حق نہیں. آج لوگ فیصلہ کرنے کے لیے بیٹھ جاتے, ادھر سے بھی سم تھنگ, ادھر سے بھی سم تھنگ, ایسا کر دو جی, تمہارا تمہیں لے لیں, ان کا انہوں لے لیں گے. سمجھے؟ وہ دادا لوگوں کے پاس جاتے ہیں. کیا ضرورت ہے دادا لوگوں کے پاس جانے کی؟ کیا ضرورت ہے مسجد کی کمیٹی کے پاس جانے کی؟ کیا ضرورت ہے کورٹوں میں جانے کی؟ جبکہ قرآن ہمارے پاس موجود ہے, حدیث ہمارے پاس موجود ہے. اس قرآن اور حدیث کی روشنی میں فیصلہ کرنے والے علماء ہمارے پاس موجود. گڑبڑ نہیں آتی ایسی کوئی بات نہیں ہے. ہر گھر میں کچھ نہ کچھ ہوتا ہے, ہر خاندان میں کچھ نہ کچھ ہوتا ہے, ہر دوست میں کچھ نہ کچھ ہوتا ہے. جی اس کچھ نہ کچھ کو حل کرنے کے لیے قرآن و حدیث کی روشنی میں علماء کرام کے پاس جا کر کے فیصلے لینا چاہیے. اگر عالم بھی فیصلے قرآن اور حدیث کی روشنی میں نہیں دیتا ہے تو اس کو بھی فیصلے کے لیے بیٹھنے کا کوئی حق نہیں ہے. وَإِنَّ اللَّهَ كَهَمْ وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ. سبحان اللہ, کیا پیاری بات قرآن فرمایا. بے شک اللہ تمہیں کیا پیاری نصیحت کر رہا ہے, کیا پیاری نصیحت کر. اوپر تو ان اللہ یامرکم کہا, ان اللہ یامرکم ان تؤدوا الامانات, اوپر یہ کہا کہ بے شک اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ لوگوں کی امانتیں واپس کر دو, یہ حکم ہے. تو یہاں بھی یہ فرمایا جاتا ہے, کیا کیسا حکم ہے دیکھو اللہ کا.